رحمت رمضان کے دنوں میں، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان ذیشان برکاتی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں گدائے شہباز یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ یہ یوٹیوب چینل آپ کے لیے ہمہ وقت دینی پروگرام لاتا رہتا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، یعنی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کا دن ہے۔ آج ہمارے ساتھ پھر ایک بار عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف موجود ہے۔ انشاءاللہ حضرت سے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان پاک سماعت کریں گے۔ آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا آغاز کلام سے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈیو میں محمد شارب قادری صاحب قبلہ موجود ہے۔ انشاءاللہ ان سے کلام لیں گے۔ ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ کون ہے ان کے سوا جو سر محشر بولے، کون ہے ان کے سوا جو سر محشر بولے، میرا اللہ سنے میرا پیمبر بولے۔ کون ہے ان کے سوا جو سر محشر بولے، میرا اللہ سنے میرا پیمبر بولے، جس کے بارے میں رفعنا لک ذکرک اترے، اس کے بارے میں بھلا کون سخنور بولے؟ جس کے بارے میں رفعنا لک ذکرک اترے، اس کے بارے میں بھلا کون سخنور بولے، اس کے بارے میں بھلا کون سخنور بولے۔ اور جس سے چاہیں وہ رسالت کی گواہی لے لیں، جس سے چاہیں وہ رسالت کی گواہی لے لیں، بند بو جہل کی مٹھی میں بھی کنکر بولے، بند بو جہل کی مٹھی میں بھی کنکر بولے۔ کون ہے ان کے سوا جو سر محشر بولے، میرا اللہ سنے میرا پیمبر بولے۔ انہی اشعار کے سائے میں گزارش کروں گا محترم المقام محمد شارب قادری صاحب قبلہ سے کلام اس پروگرام میں شامل کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مفتی صاحب قبلہ کی طرف جائیں گے اور سنیں گے شان مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ گزارش کروں گا کلام سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضور علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ الرحمت و رضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، مرادہ کریں۔ مولا نور کی بارش برسا، مولا نور کی بارش برسا، لفظوں کا سیلاب اتار، مولا نور کی بارش برسا، لفظوں کا سیلاب اتار، فکر و فن کی سبز روش پر، فکر و فن کی سبز روش پر، نعتوں کے سر خواب اتار، مولا نور کی بارش برسا۔ میرے ذہن کی جھیل کنارے سیپ بہت سے بکھرے ہیں، میرے ذہن کی جھیل کنارے سیپ بہت سے بکھرے ہیں، دندان یاسین کا صدقہ، دندان یاسین کا صدقہ، ان میں در نایاب اتار، مولا نور کی بارش برسا، لفظوں کا سیلاب اتار، مولا نور
کی بارش برسا. یہ بھی شعر معاہدہ کریں. مشرب مسلک مذہب سب کچھ عشق رسول اکرم ہے. مشرب مسلک مذہب سب کچھ عشق رسول اکرم ہے. موج سراب ہے اس کے علاوہ, موج سراب ہے اس کے علاوہ, ذہن کے جھوٹے خواب اتار. مولا نور کی بارش برسا, لفظوں کا سیلاب اتار. مولا نور کی بارش برسا. تشنا لبوں کی بھیڑ ہے ساقی, ہاتھ میں سوکھے چھاگل ہیں. تشنا لبوں کی بھیڑ ہے ساقی, ہاتھ میں سوکھے چھاگل ہیں. کوزہ جام میں انگلی رکھ کر, کوزہ جام میں انگلی رکھ کر, رحمت کے سیلاب اتار. مولا نور کی بارش برسا, لفظوں کا سیلاب اتار. مولا نور کی بارش برسا. اور مقطع میں حضور ضیاء شہبازی فرماتے ہیں, ان کے حسن کا شمع بھی تحریر نہ کر پائے گا ضیاء. ان کے حسن کا شمع بھی تحریر نہ کر پائے گا ضیاء. نو کے قلم پر سورج رکھیا, نو کے قلم پر سورج رکھیا, کاغذ پر مہتاب اتار. مولا نور کی بارش برسا, لفظوں کا سیلاب اتار. فکر و فن کی سبز روش پر نعتوں کے سرخاب اتار. ماشاءاللہ سبحان اللہ. محترم شارب رضا قادری صاحب قبلہ اپنی عقیدتوں کا نذرانہ بارگاہ خیر الانام میں پیش کر رہے تھے. کلام تھا حضور خطیب اعظم ہند علامہ سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت اچھے انداز میں پیش کر رہے تھے. اللہ کریم ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا, آج کا ہمارا موضوع, آج کا ہمارا ٹاپک شان مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. ہم ہمارے مہمان کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے اور ان سے بہت ہی بہترین گفتگو سماعت کریں گے. ایک شعر آج کے موضوع کے تعلق سے پڑھ دوں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کی طرف بڑھیں گے کہ علی کی سجدہ گزاری سے کھل گیا عقدہ, علی کی سجدہ گزاری سے کھل گیا عقدہ, نصیریوں کو گما تھا خدا علی ہوں گے. علی کی سجدہ گزاری سے کھل گیا عقدہ, نصیریوں کو گما تھا خدا علی ہوں گے. علم اٹھا تو صحابہ سمجھ گئے سارے, علم اٹھا تو صحابہ سمجھ گئے سارے کہ اس محاذ میں خیبر کشا علی ہوں گے, کہ اس محاذ میں خیبر کشا علی ہوں گے. مفتی صاحب یہاں جلوگر ہے کہ اس محاذ میں خیبر کشا علی ہوں گے. عجب مذاق ہے اب شیخ جی بتائیں گے, عجب مذاق ہے اب شیخ جی بتائیں گے, عجب مذاق ہے کہ اب شیخ جی بتائیں گے کہ کیا نہ ہوں گے علی اور کیا علی ہوں گے. عجب مذاق ہے اب شیخ جی بتائیں گے کہ کیا نہ ہوں گے علی اور کیا علی ہوں گے. عجب مذاق ہے اب شیخ جی بتائیں گے کہ کیا نہ ہوں گے علی اور کیا علی ہوں گے. کیوں نہ ہو
کہ ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور کیوں کر نہ بندگی کرے اس بندگی پہ ناز، سجدہ ہے فاطمہ کا مصلی علی کا ہے، سجدہ ہے فاطمہ کا مصلی علی کا ہے، اور چاہے ہو وہ قطب مینار یا ہو برج خلیفہ، چاہے ہو وہ قطب مینار یا ہو برج خلیفہ، رتبے میں سب سے اونچا منارہ علی کا ہے، رتبے میں سب سے اونچا منارہ علی کا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ کی بارگاہ میں، اور میرا سب سے پہلا سوال آغاز اس سوال سے کرنے لگا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حالات زندگی اور ان کی حیات پاک کے چند گوشوں کو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی تاریخ جیسا کہ جناب ذیشان برکاتی صاحب نے بتایا کہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دنیا اس دن کو، اس تاریخ کو یوم علی کے طور پر مناتی ہے اور مناتی رہے گی، جی بے شک، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کی ساری خدائی ہو جایا کرتی ہے، سارا زمانہ اسے یاد کیا کرتا ہے۔ آج مولا کائنات کو گزرے ہوئے 100-200 سال نہیں بلکہ تقریباً 1450 سال ہو گیا، لیکن آج بھی ان کا ذکر جمیل، ان کا نام نامی، ان کا اسم گرامی محراب و منبر پر لیا جا رہا ہے، اور جب تک دنیا رہے گی نام علی رہے گا، ذکر علی رہے گا۔ بے شک، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش عام الفیل کے 30ویں سال ہوئی، یعنی جو ابرہہ کے ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اس کے 30 سال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی۔ ان کے آنے کا انداز بھی جدا گانا تھا، جی بے شک، بے شک، اور آنے والے آتے ہیں تو اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنے مکان میں آتے ہیں، جی لیکن مولائے کائنات کی جو تشریف آوری ہوئی ہے وہ خدا کے اس مکان میں اور اس مقام پہ جنہیں ہم کعبہ معظمہ کہتے ہیں۔ بجا طور پر آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ جی آپ کی پیدائش کعبے میں ہوئی۔ ایک فارسی کے شاعر نے جی بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ کسے را نشد این میسر سعادت، جی کسے را نشد این میسر سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، سبحان اللہ، یعنی سوائے مولا علی کے کسی کو یہ نیک بختی نہیں ملی کہ کعبے میں ولادت ہوئی اور مسجد میں شہادت بے ہوئی۔ شک، بے شک، سبحان اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش کعبے میں ہوئی، جی لیکن مولا کائنات ہیں کہ ابھی آنکھیں نہیں کھولے ہیں۔ جی لوگ پریشان ہیں کہ آنے والا دنیا میں تو آ گیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں جب انہیں دیا گیا تو آپ نے آنکھیں کھول دی۔ جی میں نے سمجھا کہ شاید مولا کائنات علی مرتضیٰ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو کسی اور کے چہرے کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا ہے تو جلوہ والضحیٰ کو دیکھنا ہے، دیکھنا ہے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا۔ تو مولا کائنات کی پہلی نظر گو کے کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن کعبے کے در و دیوار پر نہیں پڑی بلکہ آپ کی پہلی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اور اس کا اثر
جی پوری زندگی رہا، جی پوری زندگی اس کا اثر رہا۔ مولا کائنات کا بچپن بھی لاجواب، بچپن بھی بے مثال۔ آپ نے 10 سال میں ہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے دل و دماغ میں اتار لیا۔ جب کوئی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مولا کائنات نے اس چھوٹی سی عمر میں مان کر بتا دیا کہ اوروں کا مقام اور ہے، میرا مقام اور ہے۔ واہ 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 واہ، جس بات کو بڑے بڑے نہ سمجھ سکے، مولا علی شیر خدا سمجھ گئے، اور یہی وجہ ہے کہ جو مقام بڑے بڑوں کو نہ ملا وہ مولا علی مشکل کشا کو ملا، سبحان اللہ، شیر خدا کو ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ سعادت اور یہ شرافت ملی جی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پرورش اپنی نگرانی میں فرمائی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اخلاق کا، اس کے کردار کا پیکر ہوا کرتا ہے۔ جو جس کے ساتھ رہتا ہے اسی کا رنگ، اسی کا ڈھنگ، اسی کا انداز اور اسی کے طریقے کار کو اپنا لیا کرتا ہے۔ میں اپنے خطابات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اچھوں کے ساتھ رہو، نیکوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو گے تو کم سے کم برے نہیں بنو گے۔ میں نے کہا کہ جو جس کے ساتھ رہتا اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ وہی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر راج مستری ہے جو مکان بناتا ہے، دوسرا راج مستری جو بنتا ہے، راج مستری بننے کا کوئی اسکول، کوئی کالج نہیں ہے، بلکہ جس راج مستری کو لیبر اچھی طرح سے غور و فکر سے دھیان لگا کر اس کی کرنی کو، اس کے کام کو دیکھتا رہتا ہے، وہی لیبر چند سال میں مستری بن جایا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو جس کی صحبت میں رہتا ہے اس صحبت کا اثر ضرور اس کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ اب یہاں تو صحبت میں رہنے والے کی شان بھی جدا گانا ہے، اور جن کی صحبت میں رہ رہے ہیں ان کی بات بھی جدا گانا ہے۔ جن کی صحبت میں رہ رہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، اور جو صحبت میں رہ رہا ہے وہ شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، ولایت کا چشمہ انہی کی ذات سے جاری ہونے والا تھا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت بھی نصیب ہے کہ سید کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی سے نکاح فرمایا، جبکہ بہت سے لوگ خواہش مند تھے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سے نکاح کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی کے نکاح کا معاملہ، شادی کا معاملہ اللہ کے حکم پر ہے، وہ جس کے بارے میں ارشاد فرمائے گا اسی سے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت آئی کہ اے محمد عربی، تم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی مرتضیٰ سے کر دو، علی مرتضیٰ سے کر دو۔ یقیناً مولا کائنات کی زندگی کا ہر گوشہ بڑا عظیم الشان ہے، جی بڑا ہی نرالا ہے، بڑا ہی انوکھا ہے۔ آپ کی زندگی میں زمانے جاہلیت کی کوئی برائی کبھی نہیں آئی، چونکہ آپ نے صحبت ہی اختیار کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی، انہی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس لیے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ کے بدرجہ اتم پیکر جمیل نظر آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں بہت سارے پہلوؤں پر حضرت قبلہ نے روشنی ڈالی، اور آپ کی ولادت، آپ کی شہادت کا بھی ذکر فرمایا، ولادت کا ذکر فرمایا تو کس حسین انداز میں فرمایا کہ مولا کائنات جب پیدا ہوئے، کیا شان ہے نا مولا کائنات کی، ذرا ہم سوچیں تصور کریں مولا کائنات کی شان کیا ہے۔ پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں کھولی کب کھولی؟ جب آقا نے گود میں لیا،
اور آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے میرے مولا نے جس کے چہرے کو دیکھا وہ میرے آقا کا چہرہ تھا۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا، میں وہ شعر پیش کرتا ہوں، پھر اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا۔ آپ اس حسین منظر کو یاد کریں، میرے مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا پیدا ہوئے۔ شاعر نے کیا خوب انداز میں اس کو پیش کیا، کہتے ہیں کہ ولیوں کی، غلمان کی، جنات کی، انسان کی، ولیوں کی، غلمان کی، جنات کی، انسان کی، سب کی مشکل حیدر کرار نے آسان کی۔ آ گئے ختم الرسل کی گود میں مولا علی، آ گئے ختم الرسل کی گود میں مولا علی، گفتگو ہونے لگی قرآن سے قرآن کی، گفتگو ہونے لگی قرآن سے قرآن کی۔ کیا شان ہے مولا کائنات کی۔ چونکہ ہم اور سننا چاہتے ہیں، میں گزارش کروں گا حضرت مفتی صاحب قبلہ سے کہ حضرت علی کی فضیلت میں جو احادیث کریمہ وارد ہیں اس کا بھی ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پہ اتنی احادیث وارد ہیں کہ انہیں شمار کرانا، انہیں گنتی کرنا، انہیں پیش کرنا سب کو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ میں ان میں سے چند احادیث کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابھی جیسے کہ آپ نے کہا، شعر پڑھا کہ گفتگو ہونے لگی قرآن کی، قرآن گفتگو ہونے لگی قرآن سے قرآن کی۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، القرآن ما علی و علی ما القرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ، القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، جی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں قرآن ہے، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں پر علی کا جلوہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس موقع پر آپ نے کہا تھا، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک تو کہا تھا قرآن، اور دوسرے کہا تھا میرے اہل بیت۔ اور اہل بیت میں جنہیں آپ نے شامل فرمایا وہ سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور مولائے کائنات۔ تو آپ نے گویا ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہی میں نہ پڑو، فرمایا ان تمسکتم لن تضلوا، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، گویا ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہو تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، چونکہ اہل بیت نے قرآن کو جس طرح سمجھا کسی بیت والے نے ہی نہیں سمجھا۔ بیت والا ہونا اور ہے، گھر والا ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ اور مولا کائنات کی شان کیا کہنا، وہ جب ایک ایک آیت کی تفسیر بیان کرنے پہ آ جائیں جی تو دفتر کے دفتر تیار ہو جائیں۔ آیت تو دور کی بات ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے، اگر میں اس کی تفسیر بیان کروں تو کئی دفتر تیار ہو جائیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت میں ایک جو اور حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ بھی ببانگ دہل علل اعلان مجمع عام میں غدیر خم کے موقع پر، وہ فضیلت ایسی ہے کہ اس روئے زمین پر سوائے مولا علی کے کسی کو نہیں حاصل۔ وہ فضیلت ایسی ہے سوائے مولا علی کے کسی کو نہیں حاصل، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ سب سے پہلے مبارکبادی دینے والے اور اس بات کا اظہار کرنے والے حضرت عمر ہیں کہ اے علی اب آپ تمام مومنین کے مولا ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق
खलीफे अव्वल हैं, हजरत उमर खत्ताब खलीफे दुवम हैं, हजरत उस्मान गनी खलीफे सोवम हैं, लेकिन मौलाए कायनात वो हैं जो अबू बकर के भी मौला हैं, उमर के भी मौला हैं, उस्मान के भी मौला हैं, क्योंकि उस मौला ने फरमाया जो सबका मौला। इसलिए हम कहते हैं अली मौला, मन कुंतो मौला फाली मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला हैं। और ये वो फजीलत है जिस फजीलत को किसी और ने नहीं पाया। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है वो अता कर दिया करता है। मौलाए कायनात की फजीलत में ये भी एक हदीस है जो बहुत बड़ी फजीलत है जी। लोग पता लगाना चाहते हैं कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। अब हमारे पास कोई ऐसी कैसेटी नहीं, कोई वैसा मेयार नहीं, चूंकि निफाक का मामला अंदर का होता है, अंदर कुछ हो बाहर कुछ, तो अंदर को हम कैसे जाने, अंदर को हम कैसे जांचें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कसौटी दी कि ऐ अली, तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन ही, और तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक ही। तो हमने कहा अगर मोमिनो मुनाफिक को जानना हो तो कुरान की आयत न पढ़ो, मोमिनो मुनाफिक को जानना हो तो हदीस न पढ़ो, मोमिनो मुनाफिक को जानना हो तो जिक्र अली करो। जिक्र अली में जिसका जी मुंह खिल जाए, जिसका चेहरा खिल जाए, जो मुस्कुरा उठे, समझ जाओ ये मोमिन है, और जिसका मुंह सुकड़ जाए समझ जाओ वो मुनाफिक है। तो मौलाए कायनात की जात मेयारे ईमान व निफाक है, और ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों के लिए तो बड़ी आसानी हो गई कि हम पहचान सकें कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को जो एक और शराफत मिली, जो एक और मकाम मिला जो किसी को नहीं मिला, खैबर के जंग खैबर के मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के मजमे से फरमाया, बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है कि कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो शख्स ऐसा है कि वह अल्लाह से उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल भी उस शख्स से मोहब्बत करता है। ऐसे शख्स को मैं झंडा ये दूंगा और अल्लाह उसके हाथ पे खैबर को फतह कराएगा जी। हजरत उमर इब्न खत्ताब उस रात के बारे में कहते हैं कि मेरे दिल में कभी किसी क़यादत के लेने का जज्बा नहीं था कि मुझे सरदार बना दिया जाए, मुझे कमांडर बना दिया जाए, मुझे ये ओहदा दे दिया जाए। लेकिन उस दिन उस रात में मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ऐ काश सुबह के वक्त में वो झंडा मुझे दे दिया जाए। वो खुद बताते हैं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जो आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है। ये बात अपनी जगह है। हर आदमी को, इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे, और ईमान वाले को तो चाहिए ही, हर इंसान को चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर इंसान को खिलाता है, पिलाता है, सारी चीज़ें देता है। और ईमान वाले के लिए तो लाजिम व ज़रूरी है कि वो अल्लाह से और रसूल से मोहब्बत करे। लेकिन उसमें जो दूसरी बशारत थी कि वो जिस तरह अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। यानी वो महबूब खुदा है, महबूब मुस्तफ़ा है। तो हजरत उमर कहते हैं इस महबूबियत को पाने के लिए मेरे दिल में भी ख्वाहिश हुई, ऐ काश मुझे वो झंडा कल मिल जाए, वो झंडा कल मुझे अता कर दिया जाए। सारे सहाबा की रात बेचैनी और बेकरारी और उस इंतजार में गुजरी कि आखिर किसे वो झंडा अता किया जाता है। सुबह के वक्त में आवाज दी, सारे सहाबा आ गए, फरमाया आइन अली,
علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ کہا انہیں لے کر آؤ۔ حضرت علی لائے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لیا، حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کبھی میری آنکھ میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ کو وہ جھنڈا عطا کیا اور اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کرایا، آپ فاتح خیبر بنے۔ اسی موقع پر جو خصوصیت حضرت علی کی ہے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے خیبر کے وزنی دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا اور اکھاڑ کر اسے آپ نے اپنا ڈھال بنا لیا، ڈھال بنا لیا خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر۔ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ جب بعد میں اس دروازے کو اٹھا کر آپ نے پھینکا تو 40 آدمی نہیں کر سک رہے۔ کچھ لوگوں مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے، کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ شاید یہ بنائی ہوئی کہانی تو نہیں ہے کہ 40 آدمی جس کو نہ ہٹا سکیں اسے یہ کر سکے۔ وہ مولا کائنات کی ذات ہے، وہ علی مرتضیٰ کی بات ہے جو شیر خدا ہیں، جو مشکل کشا ہیں، جو داماد مصطفیٰ ہیں۔ اوروں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے لیکن جو خود مشکل کشا ہو اس کے لیے کوئی اور کیا مشکل ہو۔ یقیناً یہ سعادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملی۔ اور ایک اور دوسری سعادت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا علی منی وانا من علی، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اتنی خصوصیات ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہا۔ جب مہاجرین اور انصار جمع ہوئے کہاں؟ مدینے میں، ہجرت کرنے والے جب ہجرت کر کے مدینے گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عقد مواخات قائم کیا، یعنی ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو ملا کر کہا تم دونوں بھائی بھائی، ایک ایک کا بھائی بناتے گئے۔ حضرت علی بچ گئے تو حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے تو سب کو بھائی بنا دیا لیکن میری قسمت میں کوئی بھائی نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں میرے بھائی، دنیا و آخرت دونوں میں تم میرے بھائی ہو۔ واقعی حضرت علی کی فضیلت، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ انہیں تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یقیناً وہ چہرہ ہی کچھ ایسا ہے، چہرہ ہی کچھ ایسا ہے کہ جسے دیکھنا عبادت، چونکہ وہ چہرے والا ایسا ہے کہ کائنات میں اس نے ایسی عبادت کی ہے کہ کسی اور نے نبی کے سوا کوئی ایسی عبادت نہیں کی۔ مولا کائنات کو ایک تیر پاؤں میں چبھ گیا تھا، نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن درد اتنا ہو رہا تھا کہ نکل ہی نہیں سکتا۔ نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن درد کو آپ برداشت نہ کر سکے۔ لوگوں نے کہا ایسا ہے کہ جب یہ نماز میں جائے نا اس وقت نکال لینا۔ جب مولا کائنات سجدے میں گئے وہ تیر نکال لیا گیا، مولا کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو جو ایسی عبادت کرنے والا ہو تو یقیناً اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے، مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے تو حضرت عائشہ کہتی کہ ابا جان آپ بار بار ان کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا ہے عائشہ سنو،
میرے نبی نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں بار بار چہرے علی کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان مولا کائنات کی ذات واقعی لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ مجھے حضرت علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی کے بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے کہ مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، مثل نبی مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، ارے کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد۔ واہ واہ، جب علی مرتضیٰ کا جواب نہیں تو نبی مصطفیٰ و مجتبیٰ کا کیا جواب ہوگا؟ جی، بے شمار حدیثیں ہیں مولا کائنات کی شان میں، جسے اگر بیان کیا جائے تو یہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ 50 منٹ نہیں 50 سال بھی بیت جائیں پھر بھی اس کا کما حق ہوا قدا ہم نہیں کر سکتے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بہت ہی نفیس گفتگو مفتی فاروق صاحب نے فرمائی۔ میں آخری سوال کی طرف بڑھوں گا۔ آپ نے اپنی گفتگو میں حضرت عمر کا اہل بیت سے جو حضرت عمر کی محبت تھی اس کا بھی ذکر فرمایا۔ یقیناً بہت محبت کرتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم اہل بیت سے۔ حضور خطیب اعظم ہند کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے تو امام حسین کی شان میں، چونکہ آج مولا کائنات کا ہم دن منا رہے ہیں، امام پاک انہی کے بیٹے ہیں، میں نذرانہ عقیدت پیش کر دوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی اہل بیت سے کیا محبت تھی۔ حضور خطیب اعظم ہند لکھتے ہیں، اللہ اللہ یہ مقام حسین، اللہ اللہ یہ مقام حسین، خود لکھائیں عمر غلام حسین، اللہ اللہ یہ مقام حسین، خود لکھائیں عمر غلام حسین، حاصل عشق ہے رسول اللہ، مرکز عشق ہے امام حسین، حاصل عشق ہے رسول اللہ، مرکز عشق ہے امام حسین، اور ہم علیہ السلام کیوں نہ کہیں، ہم علیہ السلام کیوں نہ کہیں، روح اسلام ہے امام حسین، روح اسلام ہے امام حسین۔ اور دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے، دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے، صاف کہہ دیجئے امام حسین، صاف کہہ دیجئے امام حسین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ، میں اختتام کی طرف چل رہا ہوں۔ آخری سوال آپ کی بارگاہ میں کہ حضرت علی کی خلافت، ان کے فیصلے اور ان کی شہادت کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جی سن 35 ہجری میں جی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے، جی اور آپ نے بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ خلافت کے کام کو انجام دیا، جی مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا کیا، جی لیکن آپ نے اس امر خلافت کی ذمہ داری کو پوری کرنے میں پوری کوشش کی، اور جو اس کا حق تھا اس حق کو آپ نے ادا کیا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے بڑے انوکھے اور نرالے ہوا کرتے تھے۔ جس فیصلے میں آدمی پریشان ہو جائے، فیصلہ نہ کر سکے، وہ فیصلہ بڑی آسانی سے کر دیا کرتے تھے۔ ان کے فیصلے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ یمن سے ایک آدمی نے اپنے غلام کے ساتھ اپنے لڑکے کو بھیجا۔ اتفاق سے غلام بھی لڑکا تھا اور جو آقا کا بیٹا تھا وہ بھی اسی کے عمر کا تھا۔ دونوں میں راستے میں جھگڑا ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر دیے۔ جب کوفہ آیا تو غلام نے آقا کے بیٹے کو غلام بنا کر یہ میرا غلام ہے بیچنا چاہا۔ آقا کا جو بیٹا تھا نا اس کو غلام نے غلام بنا لیا، کہا یہ میرا غلام ہے، وہ کہتا یہ میرا غلام ہے، یہ کہتا یہ میرا غلام ہے۔ مولا کائنات نے اپنا دارالخلافہ کوفہ ہی کو بنایا تھا، آپ کوفہ ہی سے خلافت کے امور کو انجام دیتے تھے۔ اب یہ معاملہ مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ میرا غلام ہے۔ اب دونوں کے پاس کوئی گواہ نہیں، چونکہ دونوں اکیلے ہی یمن سے آ رہے ہیں، جب گواہ نہیں تو ثابت کیسے ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے
अपने गुलाम हजरत कम्बर को कहा कि एक सुराख में के पास ले जाओ और दोनों को बोलो कि अपना अपना सर सुराख से बाहर निकाल दे, अपना अपना सर सुराख से बाहर निकाल दे। दोनों लड़कों को कहा, दोनों ने एक एक सुराख से अपने सर को बाहर निकाला। फिर मौलाए कायनात ने हुक्म दिया अपने गुलाम को कि कम्बर, गुलाम के सर को काट लो। अब जो गुलाम था ना, फौरन अपने सर को नीचे कर लिया। जो गुलाम था उसने फौरन अपने सर को नीचे कर लिया, क्योंकि सब दिन वो अपने आप को गुलाम सुनता रहा। जैसे हुक्म नाफिज हुआ, जैसे आपने कहा कि गुलाम के सर को काट लो, गुलाम ने सर अंदर किया। आपने फौरन कहा कि ये है गुलाम और ये है उसके आका का बेटा, ये गुलाम नहीं है। तो ना कोई गवाही ली गई, ना कोई जिरह की गई, ना कुछ पूछा गया, बस एक ऐसा फैसला, ऐसा अंदाज था कि खुद ब खुद सच सामने आ गया। इस तरह की कई फैसले हजरत अली करमल्लाह वजुल करीम ने फरमाए। बल्कि मौलाए कायनात की तो ज़ात वो है कि हजरत उमर कहा करते थे, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि हम कोई अहम फैसला करें उसमें अली मुर्तज़ा ना रहे। जी, एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने, और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि कुछ लोग अली अली कहने वाले हैं लेकिन न खुलफाए राशिदीन को मानते हैं जी, ना अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, ना उमर को मानते हैं, ना उस्मान गनी को मानते हैं। लेकिन वो सब के सब झूठे हैं, क्योंकि मौला अली की ज़ात वो ज़ात है जिन्होंने अबू बकर को भी माना है, उमर को भी माना है, उस्मान गनी को भी माना है। तो जिनको वो मान रहे हैं वो इनको मान रहे हैं। अब ये कहें कि अब उनको मानते हुए कहें हम इनको नहीं मानते हैं, तो ये मानना नहीं, ये ढकोसला है। अबू बकर सिद्दीक के बारे में तो मौला कायनात ने यहाँ तक फरमाया, अबू बकरिन अफजलुना, अबू बकर हम सब में सबसे अफजल, अबू बकर हम सब में सबसे अफजल हैं। तो वो सारे सहाबा की कदर किया करते थे जो मकाम में ऊंचे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माने खिलाफत है, एक औरत से जिना का सुदूर हो गया। तो अब उस औरत को हमल भी रुक गया था, तो लाया गया। जब साबित हो गया कि इससे ये गुनाह हुआ है, तो संगसार रज्म करने का हुक्म दिया गया। हजरत अली ने हुक्म, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने हुक्म दिया कि इसे संगसार किया जाए। तो मौलाए कायनात ने रोक दिया कि नहीं उमर, अभी इसे संगसार नहीं किया जाएगा जब तक इसके बच्चे की विलादत नहीं हो जाती है। गुनाह इसने किया है, बच्चे का कोई गुनाह नहीं है। गुनाह इसने किया है, बच्चे का कोई गुनाह नहीं है जी। तो हजरत उमर ने कहा, लौला अली जुल्ला हलाका उमर, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। तो हजरत अली की ज़ात वो ज़ात है कि हजरत फारूक आज़म जैसे लोग, जबकि हजरत फारूक आज़म का मकाम ये है, आका करीम फरमाते हैं कि लौकाना बादी नबियन लकाना उमर वलाकिन खुतम बियन नबियुन, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन मुझ पर नबूवत का खात्मा कर दिया गया है, वो उमर है। लेकिन मौला कायनात के फैसले की ये कुव्वत है, वो कहते हैं हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं ऐसा फैसला करने से जिसमें अबुल हसन यानी अली इब्न अबी तालिब न हो। तो उनका फैसला बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही निराला हुआ करता था। और ये सब के सब हुजूर के एक हाथ सीने पर रखने का असर। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में हजरत अली को यमन का काजी मीन्स जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस बनाकर भेज रहे थे, जज बनाकर भेज रहे थे, काजी बनाकर भेज रहे थे। तो मौलाए कायनात कम उम्र भी थे, कहा या रसूल अल्लाह मैं कैसे फैसला करूंगा, बड़े बड़े मामलात आएंगे, मैं इस उम्र में फैसला किस तरह करूंगा। आका करीम ने एक हाथ सीने पर रखा, कहा जाओ अली फैसला करो। हजरत अली कहते उस हाथ के रखने का असर यह हुआ कि फिर मुझे बड़े से बड़े मामले के फैसले में भी कोई तरद्दुद नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई।
جی بالآخر یہ عظیم الشان ذات جس نے اپنے علم سے، فضل سے، تقدس سے، طہارت سے، عبادت سے کائنات کے ذرے ذرے کو منور کیا، ایک دن وہ بھی آیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنے منصوبے کے مطابق، حضرت علی صبح کے وقت میں جب نماز کے لیے نکلتے تھے تو درہ ساتھ لے کر نکلتے تھے، لوگوں کو آواز دیتے ہوئے جاتے تھے نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو۔ یہ خلیفہ وقت، یعنی ابھی کا کہیے بادشاہ کا جو مقام وہ خلیفہ کا مقام تھا۔ آج اگر کوئی نماز کے لیے جگاتا اٹھاتا کرے وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، لیکن دیکھیں آپ غور کریں کہ مولا کائنات خلیفہ وقت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب تھا لوگوں میں دین کو پھیلانا، اس منصب پہ فائز ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے، نماز کے لیے دعوت دینے جا رہے تھے آواز دیتے ہوئے۔ مسجد کے دروازے کے پاس چھپ کر وہ کھڑا تھا، اس نے آپ پر حملہ کیا، لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ ایک اور اس کے ساتھ تھا، وہ تو بھاگ گیا، یہ پکڑا گیا۔ حضرت مولا کائنات نے کہا کہ میرے قاتل کو میرے سوا کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں اگر زندہ رہا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، میں اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا، کوئی اس پر زیادتی نہیں کرے، اور اگر میں نہ رہوں تو جتنا حق ہے اسی انداز سے اسے سزا دینا ہے۔ بالآخر مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے، اور اس زخم سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اسی زخم کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کی قبر مبارک کے سلسلے میں کہ کہاں پر ہے، اس وقت بنا کر کے مورخین نے لکھا ہے کہ نشان کو مٹا دیا، اونچی جو قبر رہتی اسے نہیں رکھا تھا کہ کہیں بلوائی لوگ، کہیں خوارج لوگ جو ہیں بے حرمتی نہ کریں نعش مبارک کے ساتھ، جی اس لیے اسے اس وقت برابر کر دیا گیا تھا۔ اور حتمی طور پر کسی مورخ نے یہ نہیں کہا کہ اسی جگہ پر ہے، الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم مولا کائنات کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اور ان کے طریقے کو، ان کے اخلاق و کردار کو اپنائیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آمین، اللہم آمین۔ ماشاءاللہ حضرت مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ سے ہم نے شان مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سماعت کیا۔ میں کچھ اشعار مولا کائنات کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کلام شامل کریں گے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ محمد شارب قادری صاحب قبلہ موجود ہیں، انشاءاللہ اسے کلام لیں گے، اس کے بعد اختتام۔ عرض کر رہا ہوں کہ مرحلہ جب بھی سخت آتا تھا، مرحلہ جب بھی سخت آتا تھا پھر اسے ہی بلایا جاتا تھا۔ مرحلہ جب بھی سخت آتا تھا، کون علی؟ مرحلہ جب بھی سخت آتا تھا پھر اسے ہی بلایا جاتا تھا، سو کہ وہ بستر رسالت پر خوف کی دھجیاں اڑاتا تھا، سو کہ وہ بستر رسالت پر خوف کی دھجیاں اڑاتا تھا۔ علم کا شہر اپنے خطبے میں، علم کا شہر اپنے خطبے میں علم کا در اسے بتاتا تھا، علم کا شہر اپنے خطبے میں علم کا در اسے بتاتا تھا۔ اور اس کو آقا نے بو تراب کہا، اس کو آقا نے بو تراب کہا، خاک سے اس کا ایسا ناتا تھا، خاک سے اس کا ایسا ناتا تھا۔ اور کہتے جاتے نبی جزاک اللہ، کہتے جاتے نبی جزاک اللہ، کہتے جاتے نبی جزاک اللہ، جب بتوں کو علی گراتا تھا، کہتے جاتے نبی جزاک اللہ، جب بتوں کو علی گراتا تھا، جب نکلتا وہ ذوالفقار لیے، جب نکلتا وہ ذوالفقار لیے، جب نکلتا وہ ذوالفقار لیے، پھر کوئی سامنے نہ آتا تھا، پھر کوئی سامنے نہ آتا تھا۔ ان کے گھر جبرائیل بھی مفتی، ان کے گھر جبرائیل بھی مفتی، ان کے گھر جبرائیل بھی مفتی، بے اجازت کبھی نہ آتا تھا، بے اجازت کبھی نہ آتا تھا۔ گزارش کروں گا بہت ہی اچھی آواز کے مالک، اچھے لہجے کے مالک محترم شارب قادری سے کلام اس پروگرام میں شامل کریں۔
اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. شارف قادری سے گزارش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضور علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ الرحمت و رضوان کی لکھی ہوئی منقبت مولائے پاک پیش کرتا ہوں، ادا کریں. سربراہ اولیاء عالم پناہ بوت و رب، سربراہ اولیاء عالم پناہ بوت و رب، آبرو میری بھی رکھ لو میرے شاہ بوت و رب، آبرو میری بھی رکھ لو میرے شاہ بوت و رب. وارث میراث احمد جانشین مصطفیٰ، وارث میراث احمد جانشین مصطفیٰ، واقف سر الہی، واقف سر الہی، بادشاہ بوت و رب، واقف سر الہی، بادشاہ بوت و رب. اور یہ بہت ہی پیارا شعر پیش کرتا ہوں کہ اس عقیدے میں کوئی تفریق ہو سکتی نہیں، اس عقیدے میں کوئی تفریق ہو سکتی نہیں، خیر خواہ مصطفیٰ ہے، خیر خواہ بوت و رب، خیر خواہ مصطفیٰ ہے، خیر خواہ بوت و رب. اور یہ اس شعر کا بھی تیور دیکھیں کہ ہم غلامان علی ہیں، اے جہنم دور رہ، ہم غلامان علی ہیں، اے جہنم دور رہ، شافع یوم الجزا ہے ایک نگاہ بوت و رب، شافع یوم الجزا ہے ایک نگاہ بوت و رب. جس کو کہتے ہیں اہل دل اہل نظر، جس کو کہتے ہیں مدینہ اہل دل اہل نظر، ہم اسی کو جانتے ہیں خانقاہ بوت و رب، ہم اسی کو جانتے ہیں خانقاہ بوت و رب. اور حضور سے شہبازی مقطع میں فرماتے ہیں بندے در
بندے درگاہ مولا اشتیاق عالم زیا منتظر ہر لمحہ تیرا اے نگاہ بو تورا منتظر ہر لمحہ تیرا اے نگاہ بو تورا سربراہ اولیاء عالم پناہ بو تورا آبرو میری بھی رکھ لو میرے شاہ بو تورا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے لہجے میں اتنا بڑا کلام، یہ کلام تھا حضور خطیب اعظم ہند علامہ سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مولا کائنات پر بہت سارے اشعار لوگوں نے لکھے، پیش کیے، نذرانہ عقیدت پیش کیا، لیکن در والے لکھتے ہیں بات کچھ اور ہی ہوتی ہے، گھر والے جب لکھتے ہیں تب بات کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جتنے نعت خواں حضرات رہے انہوں نے کلام ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے گزارش کروں گا، یہ تو چند کلام تھے، اگر آپ حضور خطیب اعظم ہند کے بہت سارے کلام پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے مطالعے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مطالعے میں شامل کیجئے۔ سبز حروف کے شجر شجر جلوہ گل لفظ لفظ، سبز حروف کے شجر جلوہ گل لفظ لفظ، برکے ثنا حرف حرف، یہ اور بھی بہت ساری تصنیفات حضور خطیب اعظم ہند کی ہے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ جب ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور شاعری کا انداز دیکھیں گے، ایمان میں ایک تازگی آئے گی اور بہت خوشی ہوگی کہ اشعار کیسے کہے جا سکتے ہیں۔ اللہ کریم حضور خطیب اعظم ہند کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم حضور خطیب اعظم ہند کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وقت ہوا چاہتا ہے آج کے پروگرام کے اختتام کا، میں اس شعر پہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، لاکھ لگیں بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، نعرے حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا، لاکھ لگیں بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، نعرے حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ آپ بڑی محبتیں دیتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو۔ آج 21 رمضان مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، جیسا کہ میں نے یوم وصال خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ایپیسوڈ میں جس دن ہم نے ان کا دن منایا تھا، میں نے ذکر کیا تھا کہ پروگرام جو آپ اتنا پسند کرتے ہیں، یہ پروگرام بننے میں دکھتے تو ہم 3 لوگ ہیں، لیکن یقین مانیں بہت سارے لوگ اس کو تیار کرنے میں ہمارے ساتھ ہمہ وقت رہتے ہیں۔ خاص کر شکریہ کے لفظ نہیں کہے جا سکتے ایسے لوگوں کو، لیکن چونکہ ایک رسم ادا کرتا ہوں، ان لوگوں نے جو ہمارا ساتھ دیا، شکریہ کہنے سے بھی بہت بڑا کام انہوں نے کیا، لیکن چونکہ ایک رسم ادا کر دیتا ہوں، میں خاص شکر گزار ہوں MM فوٹو پوائنٹ کے ہمارے محمود صاحب کا۔ اللہ کریم فیضان خطیب اعظم ہند سے انہیں مالا مال فرمائے، فیضان سلسلہ شہبازیہ سے انہیں مالا مال فرمائے۔ میں خاص شکر گزار ہوں MM فوٹو پوائنٹ ہمارے محمود صاحب کا، دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے میری دعا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا، ان کے ساتھ ہمارے محترم اخلاق صاحب، المعروف اخلاق ساؤنڈ، بہت اچھا ساؤنڈ ہے اور پورے بہار میں اور بہار کے باہر بھی پروگرام کرتے رہتے ہیں، خاص ان کے بھی شکر گزار ہیں ہم، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، قدم سے قدم ملا کر ساتھ رہے۔ اور ہم اپنے محسن کا تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے، محسن بہرحال محسن ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک لفظ کہہ دوں، یہ ساری چیزیں حضور شاہکار ملت کی نظر عنایت اور آپ کی کوششوں کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اتنے دن آپ سب بھی ہمارے ساتھ رہے، ہم آپ کے ساتھ رہے۔ جب بھی آپ دعاؤں کے لیے رمضان کے بابرکت لمحات میں ہاتھ اٹھائیں، حضور شاہکار ملت کے لیے اور ہم سب کے لیے دعائیں ضرور فرمائیے گا۔ اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت، شب بخیر، خدا حافظ، خیال رکھیں اپنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان
رمضان کے دنوں میں